بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ویورز، میرے چینل ہدیۃ العابدین پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل ہدیۃ العابدین کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کر دیں، جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معجزہ امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام آخر الزمان علیہ السلام۔ متوکل عباس کا زمانہ تھا اور محبان اہل بیت کی تعداد روز بروز بڑھ رہی تھی، مگر زمانے کا یہ دستور تھا کہ محب علی کی عداوت جاری تھی۔ بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ محبان علی کو ختم کر دیا جائے۔ اپنی اس خواہش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بادشاہ نے حکم جاری کیا اور منادی کرا دی گئی۔ دربار عام لگایا گیا، یہاں تک کہ تمام امراء، وزراء کا ہجوم اور عوام کا ہجوم دربار میں موجود تھا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ کوئی ایسا سوال یا مسئلہ ہو جس کے پیش کرنے سے علی علیہ السلام کے ماننے والوں کو تکلیف ہو تو ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس خواہش کے احترام میں اس کے ایک وزیر نے کہا، میں بادشاہ کو تنہائی میں سوال بتانے کے لیے حاضر ہوں۔ وزیر کی التجا قبول کر لی گئی۔ بادشاہ کو تنہائی میں وزیر نے بتایا کہ میرے گھر میں انار کا ایک درخت ہے اور میرے پاس مٹی کا ایک سانچہ ہے جس کے اندر 4 یاروں کے نام کھدے ہوئے ہیں۔ جب انار ابھی چھوٹے ہوتے ہیں تو میں ایک انار پر وہ سانچہ چڑھا دیتا ہوں، جس سے قدرتی طور پر اس پھل پر وہ نام کندہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات ایک راز میں رکھی جائے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو بہت خوش ہوا اور خوش ہو کر کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ یہی سوال محبان علی کو دیا گیا تو سب سن کر حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ مشکل کس طرح سے حل ہو۔ لہٰذا 3 دن کا وقفہ بادشاہ سے مانگا کہ ہم 3 دن کے بعد آپ کو سوال کا جواب دیں گے۔ اس زمانہ میں لوگ قبیلوں میں رہا کرتے تھے۔ محبان علی بھی 3 قبیلوں میں تھے اور تینوں قبیلوں کے سردار بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ کافی سوچ و بچار کے بعد تینوں سرداروں نے آپس میں طے کیا کہ رات کو ایک عمل کیا جائے جس سے کہ مشکل آسان ہونے کا کوئی امکان پیدا ہو جائے، اور یہ کہ انتہائی عاجزی اور انکساری سے اپنے ہادی و برحق آقا و مولا کو پکارا جائے تاکہ معجزہ نمائی اور مشکل کشائی ہو جائے۔ پہلا سردار پہلی رات کو وضو کرنے کے بعد ننگے پاؤں، ننگے سر، آستینیں الٹی کیے آہوزاری کرتا ہوا جنگل کی طرف چلا گیا اور ساری رات عمل کرتا رہا۔ عاجزی و انکساری اور آہوزاری کرتے کرتے اسے نیند آ گئی، اسے کچھ نظر نہ آیا۔ دوسری رات دوسرا سردار گیا، حتیٰ کہ تیسری رات تیسرا سردار گیا جو پہلے دونوں سرداروں سے زیادہ متقی تھا۔ اس نے بہت خشوع و خضوع سے عمل کیا اور زیادہ انکساری سے کام کیا، یہاں تک کہ اسے اونگ آ گئی اور اس نے عالم خواب میں دیکھا کہ ایک طرف سے دھول اڑ رہی ہے جس میں سے کچھ دیر کے بعد نور کی ایک شعاع پھوٹی اور ایک بزرگ نورانی صورت سفید چمکیلا لباس پہنے نظر آئے۔ انہوں نے دریافت فرمایا کہ تیری کون سی حاجت ہے؟ اس نے چونکہ ان کو نہ پہچانا، لہٰذا اس نے کہا کہ وہ سوائے امام آخر الزمان علیہ السلام سے کسی اور کو اپنی حاجت نہیں بتائے گا۔ چنانچہ اس نے مخاطب ہوئے اور فرمایا، بتاؤ تو تیرا مسئلہ کیا ہے؟ وہ حیران تھا کہ اس کے نام بتانے کے باوجود یہ حالت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بادشاہ نے محبان اہل بیت پر یہ سوال کیا ہے کہ کون ایسا درخت ہے، کون سا جس پر ایسا پھل لگتا ہے جس پر 4 یاروں کے نام کندہ ہوتے ہیں۔ جب اس نے یہ سوال سنا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور نور کی تاب نہ لا سکا۔ اپنا سر ان کے پائے اقدس میں رکھ دیا اور جرأت نہ ہوئی کہ زیارت کر سکے۔ اس کے بعد انہوں نے مشکل کشائی کرتے ہوئے فرمایا، بادشاہ کا فلاں وزیر ہے، اس وزیر کے گھر میں کے بالا خانے کے اندر ایک الماری میں ایک تھیلی ہے، اس میں ایک سانچہ اس قسم کا بنا ہوا ہے جس کے اندر یہ نام کھدے ہوئے ہیں۔
اس وزیر کے گھر میں انار کا درخت لگا ہوا ہے۔ جب انار چھوٹے ہوتے ہیں تو ایک انار پر وہ وزیر سانچہ چڑھا دیتا ہے اور قدرتی طور پر سانچے کے مطابق انار کی نشو نما ہوتی ہے اور خود بخود نام کندہ ہو جاتے ہیں۔ اس الماری کو اس وزیر نے تالا لگا رکھا ہے، ہمیشہ اس کی چابی اپنے پاس بڑی حفاظت سے رکھتا ہے۔ آپ اس کے گھر میں جائیں اور صرف بالا خانے کی تلاشی لیں اور تالے کو کھولنے کے لیے چابی کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ آپ میرا نام جو کہ مہدی آخر الزماں اور میں 12واں امام ہوں لے کر پھونک دیں گے تو تالا خود بخود کھل جائے گا۔ وہ آدمی اپنے آپ کو اپنے گھر جانے کی اجازت نہیں دے گا، آپ اصرار کریں۔ وہ خاموشی اور عاجزی سے سنتا رہا اور امام زمانہ علیہ السلام غائب ہو گئے، مگر اس نور کی شعاعیں ابھی تک اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہی تھیں۔ پس وہ خواب سے بیدار ہوا اور خوشی خوشی واپس دوستوں کے پاس لوٹا اور سارا معجزہ کہہ سنایا۔ محبان علی پہلے کی طرح بلکہ اور زیادہ زور و شور سے علی علی علیہ السلام کہتے ہوئے نعرہ حیدری یا علی کی صدائیں بلند کرتے ہوئے محل میں پہنچے۔ بادشاہ نے سب کو محل میں طلب کیا۔ محبان علی نے بادشاہ سے کہا کہ ہم فلاں وزیر کے گھر جانا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے مانا، لیکن چونکہ امامت کا حکم تھا اس لیے بادشاہ کو وزیر کے گھر جانے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ چنانچہ بادشاہ، وزراء اور عوام اس وزیر کے گھر چل دیے۔ مکان کی نچلی منزل کی تلاشی لینے کے لیے وزیر نے کہا، لیکن محبان علی نے انکار کر دیا اور بالا خانے پر جانے کے لیے کہا تو وزیر نے انکار کر دیا۔ الغرض جس طرح بھی ہوا بالا خانے پر پہنچے، الماری سامنے تھی۔ وزیر نے بہت کوشش کی کہ جلدی سے الماری کھولے اور سانچہ نکال کے لے جائے، لیکن باقی لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ جو سردار تھے انہوں نے امام زمانے کے حکم کے مطابق عمل کیا۔ امام زمانہ علیہ السلام کا نام لینا تھا اور دھڑام سے تالا زمین پر جا گرا اور سردار نے الماری کھولی، تھیلی پکڑی اور اس میں سے سانچہ نکال کر بادشاہ کو پیش کر دیا اور کہا کہ دیکھیں، اس گھر میں انار کا درخت موجود ہے۔ یہ سانچہ اس انار کے پھل پر چڑھا دیتا ہے۔ جب انار چھوٹے ہوتے ہیں تو قدرتی عمل نشو نما ہے، بلکہ اسی طرح جس طرح سے سانچہ ہے انار پر 4 یاروں کے نام کندہ ہو جاتے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھنا تھا۔ بادشاہ وقت اور تمام رعایا اور امراء وزراء سب کے سب محبان علی بن گئے اور نعرہ حیدری کی صدائیں بلند ہوئیں اور ہوتی چلی گئیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا کریں بے حق محمد و آل محمد علیہ السلام، جس طرح ان محبان اہل بیت علیہ السلام کی مشکل آسان ہوئی، اسی طرح سے ہر مومن اور مومنہ اور ہر مسلم اور مسلمہ کی ہر مراد بطفیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پوری ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے پوری سکن اکھاں دی ملی ہوئی، اکھاں میں ہے نہیں، دنیا تے آئی تے اکھاں ہے نہیں، اے بالکل سکن ملی ہوئی رخسارہ نال۔ 4 سال دی ہوئی تو بابا نو آکھیا سی امام رضا سارے نے شفا دین دین، تو اسی تو نوکری مولا دے، تو بابا میں نے مولا دے ذریعے تو چھوڑ دے، میں اکھاں لے کے آسا۔ بچی گئی، مناجات کی تھی، اس مقام تو سکن پھٹی، نویاں اکھاں امام رضا عطا کی تھی۔ اکھاں سکن پھٹن دی وجہ تو خون جاری ہویا، فرسٹ ایڈ واسطے ایمبولینس آئی ایران دی رضویہ دی اور لے کے ہسپیٹل۔ کیوں نہیں جنت البقیع شیعن کھلون دین دے؟ ہاتھ دے دعا چاہے نہیں تا بدت بدت بدت، یلا یلا یلا، چلو اگے چلو، کیوں نہیں کھلون دین دے؟ ڈر رہے سعودیہ نو کہ دا اتھے بھی کوئی معجزہ نہ ہو جاوے۔ ہاتھن ڈر صحیح ہے، اے بطول دا بیٹا ہے تا اتھے لولے لنگڑے ٹھیک ہون دین، جنت البقیع کھلون دے میں تا سی مردے زندہ کرا کے گھر لائے۔ مردے زندہ کرا کے سیدہ دی ذریعہ تو لگ۔ مرحبا مرحبا جوانو، مالک زندگی درا، جناب سیدہ تو علی تائید قبول تے منظور۔